السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما نافعا وعملا متقبلا۔ پارہ نمبر 13 وما ابرئ نفسی، اور نہیں میں اپنے آپ کو پاک صاف کہتا ہوں۔ یعنی یہ پیچھے واقعہ چل رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور یوسف علیہ السلام پہ لگائے گئے الزام کا، اور عورتوں نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی غرور یا تکبر نہیں کیا کہ میں گناہ سے بچا رہا۔ انسان میں کبر آ سکتی ہے نا کہ ان سب عورتوں نے مل کے مجھے بہکانا چاہا، لیکن میں ڈٹا رہا اور میں نے برائی نہیں کی۔ تو کیا کہا، آج سے ان کے ساری کے ساتھ کہ نہ نفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس تو ہے ہی ابھارنے والا برائی پر۔ یعنی نفس تین طرح کا ہے نا، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ کہ نفس امارہ برائی پر ابھارنے والا نفس، نفس لوامہ ملامت کرنے والا نفس، اور نفس مطمئنہ بہترین قسم کا نفس جس کے لیے اللہ تعالیٰ خوشخبری دیں گے سورۃ فجر کی آخری آیات، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ نفس مطمئنہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی ہے وہ تو اس سے راضی، داخل ہو جا میری جنت میں اور میرے بندوں میں۔ تو نفس کیا ہے ہی ابھارنے والا، لیکن کون سے اس نفس کے کہنے میں نہیں آتے، کون سے ایسے ہیں کہ نفس ابھار رہا ہوتا ہے رک جاتے ہیں، کون سی کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہمارا رب بھی، کہ جس سے میرا رب رحم کر دے، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جب بادشاہ نے اپنے قاصد سے کہا کہ ائتونی بہ استخلص لنفسی، کہ اس کو میرے پاس لے کر آ جاؤ تاکہ میں اس کو اپنے لیے خاص کام پہ مقرر کر لوں۔ یعنی کہ اتنا قابل انسان، امانت دار، خوابوں کی تعبیر بتانے والا، جو خواب کی تعبیر کسی نے نہ بتائی، پھر جس کی پاک دامنی کی گواہی تمام عورتیں دے رہی ہیں، تو کوئی خاص بندہ ہے، اس کو میں اپنے خاص کاموں کے لیے مخصوص کر لوں۔ فلما کلمہ قال انک، پھر جب یوسف آ گئے تو بادشاہ نے ان سے بات چیت کی اور کہا آج سے تم ہمارے قابل اعتماد مقرب ہو، یعنی کہ تم امانت دار ہو، اسی وجہ سے آج سے کیا ہے کہ تم قریب ترین بندوں میں ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے مجھے زمین کے خزانوں کا نگراں مقرر کر دیجیے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام میں ایک صلاحیت تھی، ایک قابلیت تھی، جب انہیں بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں اپنا مقرب بناؤں گا، تو انہوں نے اپنی اس صلاحیت کا اظہار کیا جو کہ ان میں موجود تھی، یعنی خزائن الارض، کیا مجھے محکمہ مال کے افسر اعلیٰ یا وزیر خزانہ کا عہدہ طلب کیا انہوں نے، تو مجھے یہ بنا دیجیے جو ملکی معیشت سے تعلق رکھتا تھا۔ وجہ کیا تھی، آپ نے خواب دیکھا اور اس خواب سے آپ کو تعبیر نکلی کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، اس کے بعد پھر 7 سال دنگے کے آئیں گے، پھر اس میں کس طرح سے پلان کرنا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس چیز کا مطالبہ کیا۔ پھر کہا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف کو ٹھکانہ دیا زمین میں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ جہاں چاہتے رہتے، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت سے آتی نوازتے۔ نیک لوگوں کا جو ضائع نہیں کرتے، یعنی ان کی زندگی دیکھیں گے شروع سے آخر تک محنت ہی محنت، آزمائشی آزمائشی، تو یہ رشتوں نے انہیں دھوکہ دیا، اور کس طریقے سے ان کی پرورش ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، نصیب برحمتنا، ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں۔ اجر تو آخر آخرت کا ہے،
ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے بھائی یوسف کے بھائی آئے اور انہوں نے فدخلوا علیہ فعرفهم وهو له منکرون، حضرت یوسف نے پہچان لیا کہ میرے بھائی ہیں، مگر وہ لوگ نہ پہچان سکے۔ یعنی جب قحط کا وقت شروع ہو گیا، یہی تھا نا کہ مشکل وقت آئے گا، خوشحالی کا ٹائم ختم ہو گیا، اب کیا ہے، قحط سالی کا وقت شروع ہو گیا۔ اور یہ قحط سالی صرف مصر میں نہ تھی بلکہ آس پاس کے ممالک میں بھی پھیل چکے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مصر میں تو غلہ سستا تھا، کیوں؟ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پلان 7 سال اس کو محفوظ کیا تھا، جبکہ آس پاس کے علاقوں میں بہت مہنگے فروخت ہو رہا تھا اور انہیں بہت مشکل تھی لوگوں کو، تو اس وجہ سے یہ بات مشہور ہو گئی کہ مصر میں یہ غلہ سستا مل رہا ہے، لوگ دور دراز سے غلہ لینے آنے لگے۔ جیسے کہ آج اگر آپ کو کہا جائے کہ فلاں جگہ راشن سستا ہے، کسی یوٹیلیٹی اسٹور پر یا کسی جگہ پر آپ کو وہی پتہ چلے کہ فلاں جگہ اچھا صحیح کوالٹی کا اور سستا راشن ہے، تو انسان دور دراز سے وہیں جاتا ہے نا، کہ اس چیز پر اتنے روپے کی بچت ہے، اس چیز پر اتنے روپے کی بچت ہے، اور پھر اس کے حساب سے وہ لے کر آتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی مشہور ہو گیا۔ جب وہ بھائی آئے غلہ لینے کے لیے تو حضرت یوسف تو انہیں پہچان چکے، لیکن وہ نہ پہچانے۔ پھر جب یوسف نے ان کی واپسی کا سامان تیار کر دیا، انہیں غلہ دے دیا، تو ان سے کہا کہ اب آؤ تو اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا۔ یعنی انہوں نے پوچھا نا کون کون ہے گھر میں، کتنا غلہ چاہیے، جاتے ہوئے ساتھ تاکید کر دی کہ اب جب اگلی بار آؤ تو اس بھائی کو ساتھ لے کر آنا۔ وجہ کیا تھی؟ پوری زندگی گزر گئی، چھوٹے بھائی سے جس سے بے حد محبت تھی، جو سگا بھائی تھا، اس سے جدا ہوئے ایک ٹائم گزر چکا تھا جس کا نام بنیامین تھا۔ کہا کہ اب آؤ تو اس کو لے کر آنا۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پورا ناپ تول دے رہا ہوں، اور میں نے تمہاری بہترین مہمان نوازی بھی کی ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر میرے پاس نہ تمہارے لیے غلہ، نہ ہی میرے پاس آنے کی کوشش کرنا۔ یعنی تاکید کر دی کہ لے کر آنا ہے، اور ہم اس کے والد کو اس کام پر آمادہ کریں گے۔ ان لوگوں نے کیا کہا، چلو ہم لے آئیں گے لیکن ہمارے والد بھیجیں گے نہیں، ہم آمادہ کریں گے، یہ کام کر کے رہیں گے۔ یعنی اب انہوں نے کہا کہ اب تو ہمیں کرنا ہی ہے، کیونکہ غلہ نہیں ملے گا اگلی بار۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا کہ جو رقم یہ لے کر آئے تھے یہ واپس ان کے سامان میں لوٹا دو، تاکہ وہ اپنے گھروں میں پہنچے تو پہچان لیں۔ یعنی ایسا نہ ہو نا اگلی بار ان کے پاس آنے کے لیے رقم نہ ہو، یا پھر تو خوش ہو جائیں کہ ہماری رقم بھی ہمیں مل گئی اور غلہ بھی واپس آ گیا۔ پھر جب وہ اپنے باپ کے وہاں پہنچے تو کہنے لگے، ابا جان آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہذا ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں، اسی طرح ہی ہمیں غلہ مل سکے گا، اور یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی یہی بات انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جاتے ہوئے کہا تھا، اور آج بنیامین کو جب لے کر جانا ہے تو تب بھی انہوں نے کہا، جو یعقوب نے کہا، کیا میں نے ایسے ہی تم پر اعتبار کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں اعتبار کیا تھا؟ یعنی تم لوگوں نے تب بھی تو کہا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور میں نے اعتبار کر کے بھیج دیا تھا، واپس تم لے کر نہ آئے، کیا میں دوبارہ ویسے ہی اعتبار کروں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے، وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یعنی تم لوگ بہتر نہیں ہو حفاظت کرنے والے، اصل حفاظت کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ یعنی ہم لوگوں پر توکل کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے اوپر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بچے کی کس طرح حفاظت فرماتا ہے کہ کوئی نہیں ہوتا وہاں پر، اور آپ دور سے دیکھتے ہیں کہ وہ گرنے ہی والا ہے اور اچانک سے وہ بچ جاتا ہے۔ حفاظت کرنے والی ذات کون سی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو ظاہری اسباب انسان اختیار کر سکتا ہے، لیکن اصل بھروسہ اللہ کی ذات پر۔
یا ابانا ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا، کہ اے ہمارے بجا، یہ ہماری جو رقم تھی وہ ہمیں واپس لوٹا دی گئی ہے، یعنی ہمارے سامان میں واپس نکل آئی، اور کہنے لگے بجان ہمیں اور کیا چاہیے، ہماری تو پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، یعنی رقم تک واپس آ گئی، غلہ بھی مل گیا، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے، اب ہم جلدی سے اپنے گھر والوں کے لیے مزید غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک بار زیادہ غلہ لائیں گے، یعنی ایک بندہ زیادہ جائے گا تو غلہ زیادہ ملے گا، اور اب کی بار غلہ لانا تو بالکل آسان ہے، یعنی پہلی بار انہیں خوف تھا نا، پتہ نہیں ملے گا کس طرح ملے گا، کیا لائن لگانی ہوگی، اگلی بار میں تو انسان کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے نا کہ اب تو آسانی کے ساتھ ہو جائے گا کام۔ آپ کسی بھی نئی جگہ جاتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں نا کہ کیا ہوگا کیسا ہوگا، 10 لوگوں سے معلومات کر کے آپ کو اپنا ٹائم ضائع کرنا پڑتا ہے، اگلی بار میں آپ کو پتہ ہوتا ہے پروسیس اور پورا کام آپ آسانی سے کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی ایسے ہی کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا جب تک مجھے اللہ کے نام پر پختہ عہد نہ دو گے کہ تم حفاظت کرو گے، ہم اسے یقیناً آپ کے پاس لائیں گے، تب تک میں کبھی اسے تمہارے ساتھ روانہ نہ کروں گا، یعنی وہ بھی ڈرے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے کیا کہا، اللہ کو درمیان میں رکھا کہ جب تک اللہ سے وعدہ نہیں کرو گے نا، جب تک میں نہیں بھیجوں گا، مگر یہ کہ تم سبھی کہیں گھیر لیے جاؤ، یعنی اکیلے بنیامین کو تکلیف میں آئے، اگر کوئی مشکل پریشانی ہے تو تم سب کو آئے نا۔ جب انہوں نے اس طرح کا پختہ عہد دے دیا تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے جو کچھ ہم قول و قرار کر رہے ہیں اللہ اس پر ضامن ہے۔ پھر کہنے لگے میرے بچوں، شہر میں ایک ہی دروازے سے نہیں بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، یعنی ان 11 بھائیوں کی روانگی کا وقت آیا تو کئی طرح کے اندیشے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں پیدا ہونے لگے کہ پہلے ان کے بیٹے اجنبی مسافروں کی حیثیت سے اور اب بے بسی کے عالم میں مصر داخل ہوئے تھے، اب ایک لحاظ سے شاہی دعوت کی بنا پر شان و شوکت سے روانہ ہو رہے تھے۔ فرق ہے نا کہ کسی کو بادشاہ بلا رہے اور پہلے کیا ہے مجبوری کی حالت میں جا رہے تھے، اب جانے کا حال ہی الگ ہوگا نا، ایک انداز ہی الگ ہوگا کہ ہمیں بادشاہ نے بلایا ہے۔ انسان کا حال انسان کی سوچ سے بدلتا ہے نا، پہلے کیا تھا کہ غلہ چاہیے، بس غلہ چاہیے، اب کیا ہے غلہ تو ملنا ہی ہے لیکن ہمیں بادشاہ نے بلایا ہے۔ سب کے سب جوان خوبصورت، اور پھر جب وہ مصر گئے تھے تو عام لوگوں جیسا سلوک تو ان کے ساتھ نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کی بہت عزت اور تکریم کی گئی تھی، لہذا روانگی کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو سب سے بڑا اندیشہ یہ تھا کہ کہیں انہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے، یعنی نظر، اس کی بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نظر بد لگنا برحق ہے، تو انہوں نے احتیاطی تدابیر کے طور پر انہیں یہ ہدایت کی کہ وہ مصر کے کسی ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہو بلکہ الگ الگ دروازے سے داخل ہو جائیں، نظروں میں نہ ہے نا کہ 11 بھائی آ رہے ہیں، بادشاہ نے بلایا ہے۔ بعض لوگ نظر لگنے کو محض ایک وہم خیال کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کوئی نظر وظر نہیں ہوتی ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جنہیں نظر فوبیا ہوتا ہے کہ بس ہر وقت نظر، یہ ہوا تو نظر لگ گئی، یہ ہو گیا نظر لگ گئی، ٹیکا لگا دو کالا، یا مرچیں جلا دو نظر اتار لو، اور نہیں تو لونگیں جایا کرو کہ لونگیں جلا کر نظر اتاری جا رہی ہے، اور کچھ نہیں تو یہ چیل کووں وغیرہ کو پھیپڑے وغیرہ کھلائے جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کے اوپر سے ساتھ گزار رہے جا رہے ہیں، جس سے نظر اتر رہی ہے اور اس کو پھر کھلایا جا رہا ہے، صدقہ اتر گیا، کیا ہے یہ، کہاں سے آئے یہ سارے کانسیپٹ؟ اسلام نے بتائے، اللہ کے نبی نے بتایا کہ ان طریقوں سے آپ نظر اتار سکتے ہیں۔ کیسے اتار سکتے ہیں؟ اصل طریقہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ نظر برحق ہے، لگ سکتی ہے، بعض اوقات آپ کو آپ کی یعنی آپ کی اولاد کو آپ کی نظر لگ جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا برحق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کرتی ہے تو نظر کرتی ہے، یعنی انسان کو بیماری مبتلا کر دینا یا اسی طرح سے کوئی اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جس کا مفہوم اس طرح سے ہے
کہ نظر بد انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں. یعنی اونٹ کو جب نظر بد لگتی ہے تو بیمار ہو جاتا ہے، ذبح ہو جاتا ہے، نحر کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ پک جاتا ہے. اسی طرح انسان کو جب نظر لگتی ہے تو بھی بیمار یا پریشانیاں مشکلات میں رہتا ہے اور پھر آخر میں قبر تک پہنچ جاتا ہے. تو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں کے ہر چیز ظاہر کی جاتی ہے. آپ اپنے بچے کی ایک ایک چیز کو اسٹیٹس پر ڈال رہے ہیں. آپ کے بچے نے اچھا سوٹ پہنا ہوا ہے، آپ کے پاس وہ نعمت ہے لیکن ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس وہ نعمت نہ ہو. اولاد آپ کے پاس نعمت ہے نا. اور کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، کچھ خوشی سے دیکھ رہا ہے، کوئی حسد کے ساتھ دیکھ رہا ہے. آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں کیا طریقہ ہے؟ تصویر ڈال دی اسٹیٹس پر اور کہہ دیا سے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ کہو، ٹھیک ہے ماشاء اللہ کہا، کیا معلوم سب نے کہا نہیں کہا. یہ سارے طریقے غلط ہیں. نعمتوں کے اظہار سے بھی منع کیا گیا ہے نا. تو ہر چیز ظاہر نہیں کرنی چاہیے. نظر بد کا لگنا برحق ہے. تو اول بات یہ کہ ہر وقت آپ اپنے دماغ پر آپ یہ سوال کریں نظر لگ گئی. اور نہ ہی آپ یہ سوچیں کہ نظر وظر کچھ نہیں ہوتی. نظر برحق ہے، حدیث میں کہا تو ہے. اس کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے، اور احتیاط کا جو طریقہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہمیں ان کو دیکھنا ہے. یعنی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے نا نظر بد کی، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کو ان کلمات کے ذریعے دم کیا کرتے تھے. تو آپ بھی اپنے بچوں کو اپنے اوپر یہ کلمات پڑھ کے دم کریں، آپ کی نظر انشاءاللہ اتر جائے گی. ایسا ہی ہے نا. یعنی طریقہ وہ اختیار کرنا ہے نا جو سنت سے ثابت ہے. ایسا نہیں ہے جو ہماری نانی دادی کرتی چلی آ رہی ہیں ہم نے وہی کرنا ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہستی اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے ایک ہی دروازے سے نہ جانا، الگ الگ جانا. تو اس سے کیا ہے انسان احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتا ہے. احتیاطی تدابیر نظر لگنے سے، یعنی جس چیز کو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے نظر ہو سکتی ہے تو رک جانا چاہیے اس چیز سے. احتیاطی تدابیر اختیار کر لینی چاہیے. اگر اس کے باوجود بھی نظر ہو گئی ہے تو پھر اس طریقے سے جو احادیث سے ثابت ہے اس کے ذریعے دم کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ نے ساتھ میں یہ بھی بتا دیا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور تاہم اللہ کی مشیت سے تمہیں ذرہ بھر بھی بچا نہیں سکتا میں. یعنی میں تو تمہیں صرف ایک مشورہ دے رہا ہوں، لیکن اگر اللہ نے کچھ آپ تمہارے لیے لکھا ہوا ہے نا تو تمہیں پہنچے گا ضرور. حکم تو صرف اسی کا چلتا ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. یعنی آپ نے دم بھی کرنا ہے، آپ نے دعا بھی کرنی ہے، لیکن یاد رکھنا ہے اللہ تعالیٰ دعاؤں سے تقدیر بدل دیتا ہے. آپ تدابیر اختیار کر سکتے ہیں لیکن ہونا وہ یہ جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے. فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بس چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے. اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد نے انہیں حکم دیا تو اس کی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آئی. اگر تدبیر کام آ گئی ہوتی تو سارے بھائی ایک ساتھ لوٹتے خوشی خوشی. یہ تو صرف ان کے دل کا ارمان تھا جسے انہوں نے پورا کیا تھا، یعنی تدبیر اختیار کی. اور وہ ہماری دی ہوئی تعلیم کی وجہ سے صاحب علم تھا، یعنی نہیں تک انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ ایسا کیا. اللہ نے ساتھ میں یہ بھی بتا دیا ہم نے انہیں یہ تعلیم دی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے جو فیصلہ لکھا وہی ہوا، وہ اس پر راضی رہے. تو مومن کا کیا عمل ہوتا ہے کہ زندگی میں جو مشکلات پریشانیاں آپ کے تدابیر اختیار کرنے کے باوجود بھی ہو رہی ہیں تو اللہ کی رضا میں راضی رہیے. مگر اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے ہیں. جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف کے اپنے بھائی کو اپنے یہاں جگہ دی اور اسے بتایا کہ میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا تم اب ان باتوں کا غم نہ کرو جو کچھ ہی کرتے رہے ہیں. یعنی انہوں نے جو کچھ زندگی بھر کیا، یہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد رکھتے تھے نا،
اور ویسے ہی یہ لوگ بنیامین کے ساتھ رکھتے تھے. اور جب یوسف علیہ السلام نہ رہے تو ان کی ساری حسد کا توجہ بنیامین رہ گئے. انہیں طعنے دیا کرتے, انہیں برا بھلا کہا کرتے. تو اس لیے انہوں نے کہا جو کچھ انہوں نے کیا اس طرح اب افسوس نہ کرنا. پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کی روانگی کے لیے ان کا سامان تیار کیا تو اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا, قیمتی پیالہ. جب یہ لوگ شہر سے نکل آئے تو پیچھے سے ایک پکارنے والے نے پکار کے کہا, اے قافلے والوں, تم تو چور ہو. انہوں نے پکارنے والے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ کتنی خوبصورت صورت ہے یہ کہ اس کو پڑھنے کا اور پڑھتے رہنے کا دل کرتا ہے. واقعہ کتنا خوبصورت, اور ایک ایک چیز سے ہمیں کتنی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہے. وقت ہماری اجازت نہیں دے گا. یعنی یہ تو ایک دورہ قرآن ہے نا, صرف سیکھنا, صرف جلدی میں پڑھنا. اصل تو تفصیلی صورت ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے پورے سال جوڑ کے رکھے تاکہ ہم ان تمام صورتوں کو بہت تفصیل سے پڑھیں. انہوں نے کہا تم چور ہو. انہوں نے پکارنے کے والے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ وہ بولے بادشاہ کا پانی پینے کا پیالہ ہمیں نہیں مل رہا. جو شخص وہ لا کر دے گا اسے ایک انعام غلہ ملے گا اور میں اس کا ضامن ہوں, یعنی میں ہی ذمہ لیتا ہوں, میں دوں گا غلہ. کہنے لگے اللہ کی قسم, البتہ تاکہ تم جانتے ہو ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں زمین, اور نہ ہی ہم چوری کرنے والے. کہنے لگے کیا بدلہ ہوگا اس کا اگر تم جھوٹے نکلے؟ یعنی تمہاری تلاشی لی جائے گی. اگر وہ پیالہ نکل آیا سزا کیا ہوگی؟ کہنے لگے اس کی سزا یعنی چوری ہوگی نا, اور چوری کی سزا کیا ہے کہ 1 سال تک جو چور ہوگا اس کو اپنے پاس رکھو گے, یہی اس کا بدلہ ہے. ان لوگوں نے تلاشی شروع کر دی. سب سے پہلے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینا شروع کی, پھر پیالے کو اس کے بھائی کے سامان سے برآمد کر لیا. یعنی سب سے پہلے بنیامین کی نہیں تلاشی لی بلکہ آہستہ آہستہ سب کی تلاشی لیتے گئے. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی. یعنی اللہ کی تدبیر کیا تھی کہ سیدنا یوسف اپنے بھائی بنیامین کو اپنے ہی پاس روک رکھنا چاہتے تھے, اور یہ بھی چاہتے تھے کہ ان کے بھائیوں پر ابھی اپنے بادشاہ ہونے کی حقیقت کا راز نہ کھلے. اسی لیے پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھنے کی تدبیر کی گئی, اور جو تدبیر اللہ نے یوسف علیہ السلام کے لیے کی وہ یہ تھی کہ آپ اس کو شاہ مصر کے قانون تعزیرات کے مطابق گرفتار کر کے جیل میں نہ بھیجیں. یعنی ان لوگوں کے یہاں کیا ہوتا ہے, جیل میں بھیج دیا جاتا ہے, بلکہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے منہ ہی سے یہ بات نکلوا دی. ان یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی منہ سے بات نکلوا دی کہ ہمارے یہاں چور کی سزا یہ ہوتی ہے کہ جو شخص چوری کرے وہ 1 سال کے لیے اس شخص کی غلامی کرے جس کا اس نے مال چرایا ہے. تو یہ اللہ کی تدبیر تھی. اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. یوسف کے لیے مناسب نہ تھا کہ شاہ مصر کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکیں, مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جس کے چاہیں درجات بلند کر دیتے ہیں, اور ایک علیم ہستی ایسی ہے جو ہر صاحب علم سے بالاتر ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات. یعنی تم اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہو, علم والا سمجھتے ہو, تکبر نہ کرنا. تمہارے پاس جو بھی ہے بہت تھوڑا سا, اصل علم اللہ کے پاس ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی تو اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا. اللہ اکبر, کیا الزام تراشی شروع کر دیں. خود اپنے آپ کو پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں, اور جب بنیامین کی چوری نکل آئی تو اس کے بھائی کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور کہا اللہ زیادہ جانتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو, تم ایسے میرے بارے میں کہہ رہے ہو, بلکہ چھپا کے رکھا اس بات کو اپنے نفس میں, اور دل میں ہی کہا کہ انتم شر مکانہ, تم بری جگہ پر ہو. کہنے لگے اے عزیز, ان لہو ابن شیخن, کہ بے شک اس کے والد بوڑھے ہیں بہت زیادہ, ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ رکھ لو, ہمیں لگتا ہے تم نیکی کرنے والے ہو. یعنی اس کے باپ اس کا صدمہ نہیں برداشت کر سکیں گے کہ ہم میں سے کسی کو بھی رکھ لو, سب سے چھوٹا ہے. تو اللہ کی قسم, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, یہ کہ میں کسی اور کو رکھوں جس نے چوری کی اس کو نہ رکھوں. اس وقت میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. جب وہ ریکویسٹ کر کے مایوس ہو گئے کہ اب تو نہیں رکھا جائے گا, پھر علیحدہ بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کریں. ان میں سے بڑے نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ ہم اپنے والد سے اس بار بہت پختہ وعدہ کر کے آئے تھے,
کہ بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے. اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں بھی زیادتی کر چکے ہیں، یعنی جب بھی وعدہ کیا تھا اور چھوڑ کر آئے تھے. اب مجھ میں ہمت نہیں اپنے باپ کا سامنا کرنے کی. فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، بس میں ہرگز یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے حکم دے یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے. وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. فارجعوا الی ابیکم، جاؤ لاؤ جاؤ اپنے باپ سے جا کر کہو کہ ابا جان آپ کی بیٹی نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی جو ہم جانتے تھے اور ہم پوشیدہ چیزوں کے نگہباں نہیں تھے. یعنی ہم نے تو اس لیے کہا تھا 1 سال کی سزا ہے چور کی، کہ ہمارے ہاں سزا یہی ہے. اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ چوری اس نے کی ہے. آپ ان بستی والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم رہے، یعنی ہمارے ساتھ اور بھی تو اس بستی کے لوگ گئے ہوئے تھے نا، ان سے پوچھ لیں کہ ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے. ان قافلے سے بھی جن کے ساتھ ہم آئے ہیں یقیناً ہم سچے ہیں. یعقوب نے جواب دیا کہ بات یوں نہیں ہے، بلکہ تم نے ایک بات بنا کر اسے بنا سنوار کر پیش کر دیا ہے، لہٰذا صبر ہی بہتر ہے. اللہ اکبر. یعنی تکلیفوں پر تکلیفیں، مشکلوں پر مشکلیں. ہو سکتا ہے اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. یعقوب بھی ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے ہائے افسوس. ان کی آنکھیں غم سے بے نور ہو گئی تھیں اور وہ خود غم سے بھرے ہوئے تھے. یہ حالت دیکھ کر وہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو یوسف کو یاد کرتے رہیں گے، حالانکہ آپ کو غم نے گھلا دیا یا آپ ہلاک ہو جائیں گے. یعنی اب آپ بنیامین کے غم میں آ گئے. زندگی بھر آپ یوسف کے غم میں تھے، اب آپ بنیامین کے غم میں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم صرف اللہ کے آگے بیان کرتا ہوں، میں کسی کے آگے نہیں روتا. کتنی خوبصورت آیات ہے. یہ یاد کر لیجیے، زندگی بھر اس بات کو یاد رکھیں، اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے، زندگی میں بہت کام آنے والی آیت ہے. انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ میری شکایت اور میرا غم، میری پریشانی صرف اللہ کی طرف ہے اور میں اس کے علاوہ کسی سے نہیں کرتی. زندگی میں بہت سے ایسے معاملات آتے ہیں، بہت پریشانیاں، لیکن 2 طرح کے لوگ ہمیں ملتے ہیں. ایک ایسے ہیں جو ہر وقت رونا روتے رہتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کام نہیں ہے، حالات خراب ہیں، ہمارے گھر میں یہ چل رہا ہے، یہ مشکل ہے، بچوں کا یہ مسئلہ ہے، شوہر کا یہ مسئلہ ہے. یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زبانوں سے کچھ اچھے کلمات شاید سننے کو ہی نہیں مل رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے آگے نہیں بیان کرتے اپنے مسائل. انہیں ایسا لگتا ہے یہ حل کر دے گا، وہ حل کروا دے گا، وہ حل کروا دے گا. یا بعض لوگوں کو اپنے لیے مظلوم کا ٹائٹل بنا کے رکھنا، لگا کے رکھنا بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ لوگ ترس کھائیں. اور اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں یہ بات بری لگتی ہے کہ کوئی ہم پر ترس کھائے، کوئی ہمیں بیچارہ سمجھے. وہ کیا ہے کہ اپنے دکھ، اپنی پریشانی، بہت زیادہ ان سے زیادہ برے حالات ہیں، لیکن ہر ایک کے آگے نہیں رونا روتے رہتے. ہر ایک کے آگے اپنی مشکلیں، اپنی پریشانیاں، اپنی بیٹیوں کے مسائل، اپنے بیٹوں کے مسائل، اپنی بہوؤں کی باتیں نہیں کرتے رہتے، بلکہ بھرم قائم کرتے ہیں. اور ہوگا، غم ہوگا، تکلیف ہوگی، شکایتیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، لیکن اگر وہ کرتے ہیں نا تو صرف اللہ سے کرتے ہیں. جب جا نماز بچھاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، نماز حاجت پڑھتے ہیں، اور جو بھی غم، جو بھی تکلیف، جو بھی مشکل ہے اس کے آگے رکھ دیتے ہیں. یاد رکھیے جو ہر وقت مشکلیں بیان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، تو ایک وقت آتا ہے کہ لوگ آپ کی بات سننا پسند نہیں کرتے. لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اکسانے لگ جاتے ہیں، تھکنے لگ جاتے ہیں. ان کا دل کرتا ہے ان کے پاس تو ایسی باتیں ملیں گی، ان کے ابھی رونا شروع ہو جائے گا. اللہ کی رحمت سے مایوسی کیا ہے؟ کفر ہے. ساری مشکلیں آئیں زندگی میں. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑا صدمہ کسی کو مل سکتا ہے؟ پہلے ایک بیٹا جدا، پھر دوسرا، اور تیسرا بھی وہیں رک گیا کہ میں اپنے باپ کا سامنا ہی نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بیان نہیں کیا، بیٹوں کے آگے نہیں بیان کیا اپنے غم کو، انہوں نے لوگوں کے آگے نہیں بیان کیا، بلکہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میرا غم، میری شکایت اللہ کے آگے.
بیٹوں جاؤ جا کے تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام آج بھی پر امید ہے اللہ سے کہ جاؤ یوسف کو تلاش کرو. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. کتنے سال گزر گئے ہوں گے زندگی میں یوسف کی یاد میں، یوسف کے لیے روتے ہوئے، لیکن ابھی بھی امید ہے، ابھی بھی رب سے یقین ہے کہ یوسف کہیں نہ کہیں ملیں گے ضرور. اور کہا اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں. کہیں ہم تو کسی معاملے میں اللہ سے نا امید نہیں ہو گئے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اتنے سال ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں، اس پہ بھروسہ کر کے وہ کہاں کیسے کب کس طرح آپ کے مسائل کو حل کر دے گا. پر امید رہیے اس سے. وہ لفظ کن کہتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. پر جب وہ لوگ داخل ہوئے، دوبارہ گئے مصر اور کہا اے عزیز مصر مسنا و اہلنا ضر، ہمیں تکلیف پہنچی ہے اور ہم حقیق سے پونجی لائیں، یعنی اب تو ہمارے پاس رقم بھی نہیں ہے زیادہ، ہمیں پورا ناپ تول دے دیجیے اور صدقہ کر دیجیے. اللہ اکبر. یہ وہی لوگ ہیں، وہی بھائی ہیں جو بار بار کیا کہتے تھے کہ ہم تو بڑی جماعت ہیں، ہم تو طاقتور جماعت ہیں. یعنی کتنا غرور، کتنا تکبر تھا اپنے اوپر. اور آج کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم پہ صدقہ کر دو. کیا ہے غرور کا سر؟ کیا ہے؟ ہوتا ہے ہمیشہ جھکتا ہے. تکبر کرنے والوں کو کبھی بڑائی نہیں ملتی ہے، وہ ہمیشہ پستی کی طرف جاتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. کہا کیا حل عالم تم فعل تم بھی یوسف. اب حضرت یوسف نے یاد دلایا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، اس کے بھائی کے ساتھ، جبکہ تم نادان تھے. اللہ اکبر. یعنی اب ان بھائیوں کو کیا یاد دلا رہے ہیں کہ تم نے کنویں میں پھینک دیا تھا. تم نے تو سوچا کہ وہ مر گیا ہوگا، لیکن اللہ کہاں سے کہاں لے آیا. لیکن ساتھ میں کیا کہا؟ تم اس وقت نادان تھے. ساری اپنی داستان غم ان الفاظ میں سن کر سیدنا یوسف علیہ السلام اب زیادہ دیر حالات پر پردہ ڈالے رکھنا ان کے لیے برداشت نہ ہوا. دل بھر آیا اور ان کی اسی التجا کے جواب میں ان سے یہ پوچھا کچھ واقعات بھی یاد ہے؟ یعنی اب تم اتنے کمزور، اتنے پست ہو گئے ہو کہ اب صدقہ مانگ رہے ہو. جو سلوک تم نے اپنے بھائی یوسف سے کیا تھا، پھر اس کے بعد اپنے اس چھوٹے بھائی بنیامین سے کرتے رہے ہو. اس سوال میں سید یوسف نے کس طرح سے بات کی جس سے انہیں مزید ندامت نہ ہو. ساتھ میں کیا کہا کہ تم نادان تھے، تم نے نادانی میں کیا کیا کیا. تو یہ سنتے ہی وہ کہہ اٹھے کہ کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا، کیونکہ جو کوئی اس سے ڈرتا ہے اور صبر کرتے ہیں، یعنی انہوں نے صبر کیا نا زندگی بھر، مشکلوں پر مشکلیں، پریشانیوں پر پریشانیاں آتی رہیں، تکالیف، قید خانے میں بھی چلے گئے، باپ سے جدا بھی ہیں، لیکن تب بھی صبر کیا. اور اللہ تعالیٰ کسی نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. کہنے لگے اللہ کی قسم، تاللہ اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، کہ اللہ نے ہم پر تمہیں فضیلت بخشی ہے، ترجیح دی ہے، اور ہم یہ غلطی کرنے والے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ندامت نہیں ہے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنے فراغ دلی سے ان سب بھائیوں کو معاف کر دیا. انہیں کیا کہا کہ جو ہو چکا ہو چکا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، آئندہ بھی تمہاری ایسی کوئی بات نہیں کی جائے گی. میں نے یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے. یعنی خود نے بھی معاف کر دیا اور ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اب یہ میری قمیص لے جاؤ. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک معجزہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالی گئی تو ان کی بینائی لوٹ آئی، جو حضرت یوسف کے غم میں رو رو کر جا چکی تھی. کہنے لگے جاؤ یہ قمیص لے جاؤ اور اس کو ڈال دو میرے باپ کے چہرے پر، ان کی بصارت لوٹ آئے گی، اور لے کر آؤ مجھے
اپنے پورے گھر والوں کو اب یہاں لے کر آ جاؤ۔ پھر جب وہ قافلہ گیا تو ان کے والد نے کہا کہ میں نے، یعنی جو بھائی ان کے پاس گھر میں موجود تھے، ان سے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ یعنی یہ محبت اور اللہ نے یہ خوشبو سنگوائی یوسف علیہ السلام کے اتنی دور، میلوں دور فاصلے سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹی کی خوشبو کو پا رہے ہیں۔ اور کہا ان کے بھائیوں نے کہ لولا ان تفندونا، کہ آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا، آپ یوسف کی خوشبو پا رہے ہیں۔ کہنے لگے اللہ کی قسم کہ بے شک تم پرانی گمراہی میں ہو، غلطی میں ہو۔ بس جب وہ خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے آ کر ان کے چہرے پر وہ کرتا ڈال دیا تو ان کی بصارت لوٹ آئی۔ کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ بے شک میں زیادہ جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے؟ کہنے لگے اے میں ہمارے ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، بے شک ہم خطا کار نے۔ کہا ان قریب میں بخشش طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بس جب وہ داخل ہو گئے یوسف پر، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو جگہ دی، اپنے تخت کے پاس بٹھایا، اپنے تخت پر بٹھایا اور کنبے والوں سے کہا شہر میں چلو، انشاءاللہ امن اور چین سے یہیں رہو گے، یعنی اب اس جگہ کو چھوڑ دو، اب تم نے یہیں رہنا ہے۔ اور یوسف نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور وہ سب یوسف کے آگے سجدے میں گر گئے، یعنی سارے بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا نا کہ سورج اور چاند 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خواب کی تعبیر کی اور خواب کو سچ کر دکھایا۔ یوسف نے کہا بجان یہ ہے میری خواب کی تعبیر جو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ انی رأیت 11 کوكبا، اس نے اس وقت بھی مجھ پر احسان کیا تو مجھے قید خانے سے نکالا، اور اس وقت بھی جبکہ آپ سب کو اس دیہات سے میرے پاس لے آئے، حالانکہ شیطان میرے اور بھائیوں کے درمیان فتنہ کھڑا کر چکا تھا۔ یعنی ایسا فتنہ کہ ایک دوسرے سے نفرت ہو جائے، ایک دوسرے کو برداشت نہ کیا جائے، اس سے بڑی غلطی کیا ہوگی کہ آپ کی جان لینا چاہے کوئی اور آپ تب بھی معاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ شیطان کی طرف سے۔ بے شک میرا رب باریک بھی ہے، تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی، تو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ اسلام پر میرا خاتمہ کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر۔ یہ ساری کی ساری جو خبر ہے انباء الغیب نوحیہ الیک، غیب کی خبریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ آپ کو بیان کر رہے ہیں، اور آپ اس وقت موجود نہ تھے ان تمام معاملات میں، اور جب وہ لوگ مکر کر رہے تھے، سازشیں چل رہے تھے، اور ان میں سے اکثر لوگ ولو حرصت بمؤمنین، ایمان لانے والے نہیں تھے، اگرچہ آپ جتنی بھی خواہش کریں، اور آپ اس پر ان سے کچھ بھی نہ مانتے۔ یہ تو عام اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔ آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ شرک بھی کرتے رہتے ہیں۔ کیا یہ بات اس چیز سے یہ بے خوف ہو گئے کہ اللہ کا عذاب ان پر آ جائے اور ایک دم قیامت آ جائے اور کچھ بھی نہ خبر نہ ہو؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا راستہ یہی ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا رہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کا پیغام کیا تھا؟ اللہ کی طرف۔ میں خود بھی اس راہ کی پوری روشنی میں دیکھ رہا ہوں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کام عطا کیا ہے کہ جو انبیاء کا تھا۔ انبیاء کا کام ہے نا اللہ کی طرف بلانا، اور امت محمد یہ کہ ہر فرد پر اللہ نے یہ ذمہ داری لگا دی کہ تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اور اے میرے پروردگار بھی یعنی اللہ تعالیٰ بھی ہر چیز دیکھنے پر قادر ہے۔
اللہ پاک یا مشرکوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے, انہیں بستیوں کے رہنے والے تھے جن کی طرف ہم وہی کرتے رہے. کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا, اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے. کیا یہ سب کچھ سمجھتے نہیں ہیں؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا, جھٹلاتے رہے لوگ, یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہوگا اور لوگوں کو بھی یقین ہو گیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے, تو پیغمبروں کے پاس ہماری مدد آ گئی, یعنی قوم پر عذاب آ گیا اور پیغمبروں کو نجات دی گئی. پھر ہم نے جسے چاہا بچا لیتے ہیں, تاہم مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب نہیں ٹالا جا سکتا. یہ تمام قصے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں اور لوگوں کو وارن کر رہے ہیں کہ بس کرو. ان قصوں میں اہل عقل کے لیے نصیحت ہے, اور یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں جو گھڑ لی گئی ہو, بلکہ یہ تو پہلے ہی سے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. اس میں سے ہر بات کی تفصیل موجود اور ایمان لانے والوں کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الرعد. الف لام میم تلک آیات الکتاب. حروف مقطعات یہ کتاب کی آیتیں ہیں, اور اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کی طرف والذی انزل الیک من ربک الحق, کہ جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے. لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے. وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر بلند کیا جو تمہیں نظر آتے ہیں. کیا تم دیکھتے ہو کہ کوئی ستون ہے, کوئی سہارا ہے؟ پھر اس نے عرش کا قرار پکڑا اور سورج اور چاند کو خاص قانون کا پابند بنا دیا. ایسا نہیں ہے کہ جب دل کرے سورج آئے, جب دل کرے چاند آئے. ہر ایک کا ایک ایک ٹائم مقرر ہے, ہر چیز ایک مقررہ مدت تک کے لیے چل رہی ہے. وہی اس کائنات کے نظام کی تدبیر کرتا ہے اور اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات کا یقین کرو. وہی تو ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں سلسلہ چلا دیا, ہر طرح کے پھل ہیں, نہریں بنا دی اور ہر طرح کے پھلوں کی 2 قسمیں بنائیں. وہی دن پر رات کو طاری کرتا ہے. سوچنے سمجھنے والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں. زمین میں کئی ٹکڑے ہیں, الگ الگ طرح کی زمینیں نا جو باہم ملے ہوئے ہیں. ان میں انگور کے باغ, کھیتی اور کھجوریں ہیں. ان میں کچھ جڑ سے ملی ہوتی ہیں اور کچھ بغیر ملی ہوئی ہوتی ہیں, اور ان ٹکڑوں میں یعنی ان قطعات کو ایک ہی طرح کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے. کوئی پانی کی زمین جو ہوتی ہے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے, اور کوئی اسی حالت پر رہتی ہے, اور ذائقہ ہر پھل کا الگ ہوتا ہے. اور کسی کو ہم نے بہتر بنایا, کسی پھل کے ذائقے کو کسی سے کم کر. ہر پھل میں آم کو جو ویلیو ہے وہ کسی اور پھل کو نہیں ہے. ان چیزوں میں بھی اہل عقل کے لیے کئی نشانیاں ہیں. اگر آپ تعجب کرتے ہیں تو اس سے بھی عجیب تر ان لوگوں کی بات ہے جو کہتے ہیں جب ہم مٹی بن جائیں گے تو کیا دوبارہ پیدا ہوں گے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا, اور یہی ایسے ہی لوگوں کی گردنوں میں طوق ہوں گے. ایسے لوگ واضح دوزخ میں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ آپ سے جلدی کر رہے ہیں عذاب کے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے لیکن وہ سخت سزا بھی دینے والے, عذاب دینے والے. کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا. اے نبی آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوا. اللہ تو وہی ہے کہ ہر ایک مادہ جو کچھ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے اسے جانتا ہے. یعنی ہر عورت یا ہر جانور, ہر مادہ میں کہ رحم میں کیا ہے, نر ہے مادہ ہے, کس پوزیشن میں ہے, کس سائز میں ہے, سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور اسی طرح رحم کا پڑھنا گھٹنا سب اللہ کے علم ہے. وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے, سب سے بڑا اور عالی شان والا ہے. تم میں سے اگر کوئی بات کو مخفی طور پر کہے یا پکار کر کہے اس کے لیے برابر ہے. اسی طرح اگر کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو اس کے لیے برابر ہے. ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ فرشتے ہوتے ہیں. یحفظونہ, جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی اللہ نے ہر انسان کے ساتھ
ایک حفاظت کرنے والے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کسی قوم کی اچھی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اوصاف خود نہ بدلے، یعنی جو انسان خود اپنے حالت کو نہ بدلنا چاہے کوئی اور اس کے حالات نہیں بدل سکتا، اللہ تعالیٰ اس کے حالات نہیں بدل سکتا۔ مجموعی طور پر بھی یہی حال ہے نا کہ جب کوئی قوم خود اپنے حال کو نہ درست کرے تو وہ قوم اسی حالت پر رہتی ہے۔ جب کوئی گھر اپنے گھر کو بہتر نہ کرے گھر والا تو گھر اسی حالت میں رہے گا، ایک دوسرے پر سے الزام تراشیاں ہی کرتے رہیں گے۔ اور جب اللہ کسی قوم پر مصیبت ڈالنے کا ارادہ کرے تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، نہ ہی اس کے مقابلے میں اس قوم کا کوئی مددگار ہو سکتا ہے۔ وہی تو ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے، جس سے تم ڈرتے بھی ہو اور امید بھی رکھتے ہو۔ وہی پانی سے بوجھل بادلوں کو اٹھاتا ہے اور کڑک اس کے حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ فرشتے اس کے ڈر سے پاکی بیان کرتے، وہی گرنے والی بجلیاں بھیجتا ہے جو اس پر ہی گرتی ہیں جس پر وہ چاہتے، یعنی ہر ایک پر نہیں گرتی وہ بجلی، اسی کے لیے دعوت حق ہے۔ اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ کوئی پکار نہیں سن سکتے، کوئی دعا ہی نہیں سن سکتے اور ان کے آگے بیٹھے یہ مانگ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنے ہاتھ اس لیے پھیلائے کہ انہیں پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ پانی کبھی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ کافروں کی پکار بھی ایسے ہی ہے، یعنی وہ اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے اور پانی ہاتھ میں لیتے ہی اندر منہ میں چلا جائے، ناممکن ہے، خود کوشش کرنی پڑتی۔ جیسے ان کے منہ میں پانی نہیں جا سکتا، اسی طرح غیر اللہ ان کی کوئی دعا نہیں سن سکتے۔ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، خوشی سے یا ناخوشی سے سجدہ اسی کے لیے ہے، اور اس کے سائے صبح اور شام ان پر ہے۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے۔ اس کے بعد کہہ دیجیے کون ہے رب آسمان اور زمین کا؟ آپ ان سے پوچھیے کون ہے، یہ یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کیا تم اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بناتے ہو؟ ایسے معبودوں کو اپنا دوست بنا رہے ہو، مانگ رہے ہو جو نہ فائدہ دے سکتے نہ نقصان۔ کیا یہ برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ اسی طرح کہ اللہ دینے والی ذات اور یہ چھوٹے موٹے سنہارے جو بنائے ہوئے معبود ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا برابر ہو سکتا ہے؟ اندھیرا اور روشنی یہ اللہ کے لیے شریک بناتے ہیں۔ انہوں نے بھی اللہ کی مخلوق کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ کیا کوئی ایسا جو ان پر مشتبہ ہو گئی ہے کہ نہیں پہچان پا رہے اصل حقیقی معبود کون ہے؟ اسی نے آسمان سے پانی برسایا جس کے بعد یہ اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہنے لگی، پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو وہ زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے، جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کر رہے ہیں، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے پانی وہ زمین میں رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ کس طرح سمجھا رہا ہے کہ قبول کر لو، اور وہ لوگ جو رب کی پکار کو سنتے ہیں ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے نہیں مانا تو اگر وہ سب کچھ انہیں میسر آ جائے جو زمین میں ہے، بلکہ اتنا اور بھی تو وہ سب کچھ دے کر بھی اللہ کے اس عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ یہی لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا جو بری جگہ ہے بہت۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف اپنے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا وہ برحق ہے، جو اس حقیقت سے اندھا ہے، مگر نصیحت جو عقل مند لوگ ہیں وہ یہ قبول کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اس کو توڑتے نہیں ہیں، وہ لوگ جو ان چیزوں کو ملاتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم، یعنی رشتے ناطے، اللہ کے عہد، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں
اور وہ برے عذاب سے، حساب کتاب کے دن سے ڈرتے ہیں۔ جن لوگوں نے صبر کیا اور رب کی رضامندی تلاش کی اور نماز قائم کیا اور خرچ کیا اس میں سے جو انہیں ہم نے دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں ظاہر اور چھپا کر، اور برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دیتے۔ یہی لوگ ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشگی والی جنت ہے، اس میں داخل ہوں گے۔ اور پھر ساتھ میں خوشخبری کیا ہے کہ جو بھی ان کے آباء و اجداد ہیں ان سب کو ہم اس میں جمع کر لیں گے اور وہ داخل ہوں گے اس میں ہر دروازے سے۔ سلامتی انہیں پیش کی جا رہی ہوگی اور کہا جائے گا کیا یہ خوب ہے جو تم نے صبر کیا، اس وجہ سے تمہارا یہ بہترین ٹھکانہ ہے، یعنی صبر کے بدلے تمہیں یہ سب کچھ مل رہا ہے۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ، کہہ دیجیے کہ کون ہے رب آسمان اور زمین کا، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کیا بس تم اللہ کے علاوہ اوروں کو دوست بناتے ہو اور ایسے جو نہیں اختیار رکھتے اپنے نفس کے لیے کچھ بھی اور نہ فائدے کا نہ نقصان کا، یعنی غیروں کو معبود بنانا، غیروں کو دوست بنانا اور ایسوں کو کہ جو کوئی فائدہ نقصان نہیں دکھ سکتے۔ تو یاد رکھو کہ کیا کوئی اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہوئی ہیں اور ایک ایسا جس کو اللہ تعالیٰ نے اندھا رکھا ہوا ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ اسی طرح سے اندھیرے اور روشنی کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لیے؟ خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، کہ کیا انہوں نے کچھ ایسا تخلیق کیا ہے کہ جسے دیکھ کر انہیں اور اللہ کی تخلیق میں ایک جیسی مشابہت لگ رہی ہو؟ کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، جو کہ اکیلا زبردست ہے۔ آسمان، زمین، چرند پرند، انسان، حیوان کتنے ہیں، کیا کچھ ہے، اور ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات صرف ایک ہی ہے۔ اب دیکھو ذرا مثال سے اللہ سمجھا رہے کہ اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنے وسعت کے مطابق نالے بہ نکلے، یعنی نالے تنگ ہو تو کم پانی، کشادہ ہو تو زیادہ پانی اٹھاتی ہے۔ یعنی نزول قرآن جو ہدایت اور بیان کا جامع ہے، بارش کے نزول سے تشبیہ دی کہ اس لیے کہ قرآن کا بھی نفع بھی بارش کے نفع کی طرح عام ہے، اور وادیوں کو تشبیہ دی ہے دلوں کے ساتھ کہ جس طرح سے وادی سیراب ہوتی ہے، فائدہ دے رہی ہے نہیں دے رہی ہے، اسی طرح سے دلوں کا حال ہے کہ اس لیے کہ وادیوں میں پانی جا کر ٹھہرتا ہے، جس طرح قرآن اور ایمان مومنوں کے دلوں میں قرار پاتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں انسان کے لیے پانی سے مشابہت دی، زمین سے مشابہت دی ہے، کس طرح سے ہے؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اور پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگوں کو اٹھا لیا، یعنی اس جھاگ سے جو پانی کے اوپر آ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اور ہوائیں بھی جسے اڑا کر لے جاتی ہیں، کفر مراد ہے کہ یعنی یہ جھاگ ہی کی طرح اڑ جانے والا اور ختم ہو جانے والا ہے، یہ باقی رہنے والا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں زیور یا ساز و سامان کے لیے، اس طرح کے جھاگ ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان کرتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو مانا ان کے لیے بھلائی ہے، والذین لم یستجیبوا لہ، اور جنہوں نے اس حکم کی فرمانبرداری نہ کی ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے اگر وہ سب کچھ بھی بطور فدیہ دینا چاہیں تو ان کے لیے یہی لوگ ہیں، برا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے۔ کیا پس وہ شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کے رب کی طرف سے جو اتارا گیا وہ حق ہے،
اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو۔ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں اور جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، قول و قرار کو توڑتے نہیں ہیں۔ اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا، یعنی رشتے ناطے کو، اسے جوڑتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، حساب کا سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کہ جنہوں نے اللہ کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر جو کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ چھپے اور کھلا خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں، اور انہی کے لیے ہمیشگی والا گھر ہے، اور وہ ایسی جنت ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان کے باپ دادا، بیویاں اور اولادوں میں سے جو بھی نیکوکار ہوں گے، ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، یعنی جو نیک ہوگا وہ ہر ایک یہاں پر اس کا بدلہ پائے گا اپنی نیکیوں کا۔ اور اللہ تعالیٰ تمام رشتہ داروں کو بھی جمع کر دیں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ سلامتی ہو تم پر اس وجہ سے جو تم نے صبر کیا، اور آخرت کا گھر ہے۔ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے عہد کو اپنے وعدے کو توڑنے کے بعد، اور وہ کاٹ دیتے ہیں جنہیں اللہ نے ملانے کا حکم دیا تھا، وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں، ان پر لعنت ہے اور برا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادت کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، وہ تنگ کر دیتا ہے، اور وہ خوش ہیں دنیا کی زندگی میں، اور نہیں یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یعنی جس زندگی میں کو وہ ہمیشگی والی سمجھ رہے ہیں، جس میں وہ مگن ہے، وہ صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی نشانی اس کی رب کی طرف سے؟ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ہی ہے، یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، جو کچھ اس کی طرف جھکتے ہیں اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ یعنی جو رب کی طرف جڑنے والے ہیں انہیں وہ جوڑ دیتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے دلوں میں اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، یعنی انہیں دنیا کی کوئی چیز مطمئن نہیں کرتی ہے، خوش نہیں کرتی، لیکن ایمان انہیں خوش کر دیتا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اعمال کیے ان کے لیے خوشخبری ہے اور بہترین ٹھکانے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے قرآن، اس سے ڈرائیے، اور اس کے سوا اور حقیقت کوئی بھی لائق نہیں ہے۔ اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے، اسی کی جانب میرا رجوع ہے۔ اور اگر یہ قرآن پہاڑوں پر بھی چلایا جاتا، یا زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے اور مردے سے باتیں کرا دی جاتی ہیں، پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ یعنی ابھی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹکڑے ٹکڑوں میں کیوں نازل ہوا، پورا ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہوا، اور اگر پورا ایک ساتھ آ جاتا تو پھر وہ کہتے کہ یہ قرآن اس طرح کیوں ہوا۔ تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمی نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو لوگوں کو ہدایت دے دے، کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی، یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی۔ یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا، اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی یا پھر انہیں پکڑ لیا تھا، بس میرا عذاب کیسا رہا۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ جو شخص کھڑا ہے اور اپنے تمام اعمال پیش کر رہا ہے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں، یا وہ جن کو تم نے غیر اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے؟ یہ سارے کے سارے وہ نام ہیں جن کو انہوں نے نام رکھ لیے ہیں، ورنہ ان میں سے کوئی بھی کسی بھی چیز کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ مثال جنت کے التی وعد المتقون، جو پر وعدہ کیا گیا ہے پرہیزگاروں سے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہاں ان کے لیے ہمیشگی والے باغات ہیں اور گھنا سایہ ہے۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو ڈرتے رہتے ہیں
اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے آگ ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ نازل جو بھی کی گئی ہے اس کی طرف سے خوش ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض گروہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے یہ کہ میں ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کروں، اسی کی طرف رجوع کروں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا۔ اگر آپ ان لوگوں کے خواہشات کی پیروی کریں، یعنی ان کی خواہش کیا ہے کہ یہ قرآن اس طرح سے کیوں نازل ہوا، الگ الگ ٹکڑوں میں کیوں نازل ہو رہا ہے، پورا ایک ساتھ کیوں نہیں آیا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا پھر کوئی بھی اپنا دوست اور مددگار نہیں پاؤ گے۔ اب یہ اللہ پر ایمان رکھو یا نہ رکھو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری حفاظت فرمائی ہوئی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، البتہ تحقیق ہم نے رسولوں کو آپ سے پہلے بھیجا، ہم نے ان کے ازواج بھی بنائے، ان کی اولادیں بھی بنائی، اور کسی بھی رسول کے لیے لائق نہیں ہے یہ کہ وہ آئے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ آئے گا، اور ہر چیز واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے اور ثابت قدم رکھتا ہے، یعنی جو لکھا چاہتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے مٹا دے، اس کے پاس ام الکتاب ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، وَإِمَّا اور بہرحال، نُرِيَنَّكَ ہم دکھائیں گے آپ کو، یا آپ کو ہم فوت کر لیں گے، تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے، حساب تو ہمارے ذمہ ہے، یعنی وہ ان تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا، اس تمام کے ذمہ تو ہمارے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم کس طرح زمین کے اطراف کو کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی جہاں تمہاری بات چاہت تھی، تمہارا حکم چلتا، تمہارا کی عبادت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ فیصلے کرتا ہے، اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، اور تحقیق مکر کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ وہ ضرور خبر دے گا ہر انسان کو اس کے عمل کی، اور ان قریب جو کافر ہیں ان کے لیے ہمیشگی کا گھر تیار ہے۔ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں گواہی دینے والا کافی ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ کون آخری نبی ہے اور کون سا نبی ہے، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ ابراہیم۔ الف لام میم حروف مقطعات، یہ کتاب نازل کی گئی ہے آپ کی طرف تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں، اور اس راستے کی طرف جو کہ تعریف کے لائق اور زبردست راستہ ہے۔ اللہ ہی ہے وہ جس کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور ہلاکت ان کافروں کے لیے سخت عذاب کی جو لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کے راستے سے روکتے ہیں، وہ اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، یہی لوگ گمراہ ہونے والے ہیں۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی رسول کو الا مگر قومی ہی اس کی قوم ہوتی تھی، اور جو بیان کرتی تھی ان کے لیے، یعنی ہر چیز کو واضح کر دیا کرتی تھی۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، بس وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے، بس وہ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وہ زبردست حکمت والی ذات ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ، البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا کتاب کے ساتھ، اور انہیں کہا کہ یہ کہ نکالے اپنے قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، انہیں نصیحت کیجیے اللہ کے دنوں کی، بے شک یہ دن بہت قیمتی ہیں۔
اور جب موسیٰ نے کہا اپنے قوم سے اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جب اس نے تم پر انعام کی. وہ کیا کرتا تھا؟ تمہیں زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، اور اس میں آزمائش ہے تمہاری رب کی طرف سے بہت بڑی. اور اللہ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ جو شکر گزاری کرے گا ہم اس کو اور دیں گے، اور جو ناشکری کرے گا اس سے وہ نعمت بھی لے لی جائے گی. کہا موسیٰ نے اگر تم کفر کرو گے اور جو کوئی زمین میں سب کے ساتھ بھی مل کر کفر کریں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے. کیا نہیں ہے تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے بعد تھے؟ نہیں جانتا ان پر سب کے واقعات سوائے اللہ کی جاءتہم رسلہم بالبینات کہ ان کے پاس وہ آئے ان کے رسول ساتھ مزید دلائل کے، بس وہ لوٹا دیے گئے اپنے گھروں میں اور کہنے لگے ہمیں کفرنا بما ارسلتم بہ، کہ بے شک ہم نے کفر کیا اس چیز پر جس کے ساتھ ہمیں بھیجا گیا ہے، اور بے شک ہم اس میں شک میں ہیں جو کچھ تم جس چیز کی طرف ہمیں بلا رہی ہو وہ چیز کے بارے میں ہم شک کرتے ہیں. قالت رسلہم افی اللہ شک، رسول نے کہا کہ کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے. یدعوکم لیغفر لکم، جو تمہیں آوازیں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ تمہاری بخشش کروا سکے. اور جب وہ عذاب کا وقت آ جائے گا تو کہا کہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی اور نہ ہی ایک گھڑی پہ بعد ہوگی. اس کے بعد کیا واستفتحوا وخاب کل جبار عنید. اللہ تعالیٰ نے مکمل واقعات ان لوگوں کے ان کے کفر کے بارے میں، ان کی شرک اور ضد کے بارے میں فرمائے اور کہا ان لوگوں کے لیے جہنم ہے جس میں گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا، وہ گھوڑ گھوڑ کر کے پئیں گے لیکن قریب نہیں ہے کہ وہ اس کو نگل لیں. اور اسی طرح سے کہا کہ ان کے پاس موت ہر طرف سے آئے گی لیکن وہ مرنے والے نہیں ہیں، اور ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے کہ رات کے معنی میں سخت سردی کے دن. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ نہیں قدرت رکھتے اس میں سے جو کچھ انہوں نے کمایا کسی بھی چیز کے بارے میں. یہی کھلی گمراہی ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، تمہاری جگہ نئی مخلوق کو لے کر آ جائے. وبرزوا للہ وبرزوا جميعا فقال الضعفاء، اور جب ظاہر ہو گئے نکلے ان لوگوں کے لیے جو سب کے سب ہیں، کہا کمزوروں نے ان لوگوں کے لیے جنہیں تصور کیا. اور یہی لوگ انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں. شیطان نے کہا ان کے لیے کہ البتہ تحقیق فیصلہ کر دیا جائے گا معاملے کا، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. جو دن معبودوں کے پیچھے تم چل رہی ہو روز قیامت کی ہی انکار کر دیں گے کہ ہم نے نہیں کہا تھا ہماری عبادت کرو. اور اسی طرح سے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح سے واضح باتیں بیان کی ہیں، اور ان کی مثال پاکیزہ درخت جیسی ہے جس کی جڑیں بھی مضبوط ہیں اور جس کی شاخیں آسمان میں ہیں، اور جو ہر موسم میں اپنا پھل لا کر دیتا ہے. اور اسی طرح سے ان لوگوں کی مثال کہ جو خبیث کلمے میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کا کلمہ بنا لیا، تو ان لوگوں کے لیے کہا کہ ان لوگوں کو جب سزا دی جائے گی اسی دن ان کے لیے جو قرآن مکمل کیا جا رہا تھا. اللہ نے فرمایا مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، کہ مثال ناپاک درخت کی ایسی ہے جیسے کہ ناپاک جگہ کی ہے اور اس کے لیے کوئی بھی قرار نہیں ہے. اس کے بعد جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ، اور انہوں نے یہیں پر ہی رہنا ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے
جو آسمان اور زمین کو اور ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور اسی نے آسمان سے پانی نکالا اور اس کے ذریعے پھلوں کو سیراب کیا، اور پھر فرمایا کہ وہ تمہیں ہر طرف سے ہر وہ چیز دے گا جو تم سوال کرو گے، اگر تم اس کی نعمتیں گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا کہ اجعل ھذا بلدا آمنا، اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجیے، ہمیں اپنے چنے ہوئے لوگوں میں کر دیجیے، کہا رب نے انہن اضلن کثیرا من الناس، کہ بے شک انہوں نے بہت سارے لوگوں میں سے کثیر کو ہلاک کر دیا ہے۔ اے میرے رب، بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، بس کون پیروی کرے گا میری؟ بس بے شک وہی جس نے نافرمانی کی وہی انسان ہے جو کوئی نافرمانی کرے گا تو آپ کا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی اولاد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کہ وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، میری اولاد کو پروردگار بنا دیجیے، مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دیجیے۔ اے ہمارے رب، ہماری دعاؤں کو قبول کر دیجیے، اور اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے، ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اور تمام مومنوں کو جس دن حساب قائم کیا جائے گا، اور نہ گمان کیجیے ان لوگوں کو جو کہ غافل ہو گئے ہیں اس چیز سے جو وہ عمل کرتے ہیں، ضرور ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ وہ جھکے ہوئے اپنے سروں کے ساتھ رب کے سامنے آئیں گے، تو ایسی حالت ہوگی کہ وہ اپنی نگاہیں نہیں اٹھا سکیں گے۔ کہا جائے گا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، کہ کون ہے وہ جو کہ عذاب لے کر آتا ہے کسی بستی پر جبکہ وہ نافرمانی کرتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم سب وہ ہو کہ تم نے زمین میں ایک ٹھکانہ حاصل کیا، تمہارے لیے ہر چیز واضح کر دی گئی، تمہیں ہر چیز کھول کر بیان کر دی گئی، اور تحقیق مکر کیا، اپنا مکر اور اللہ تعالیٰ کے نے ان لوگوں کے لیے تدبیر کروائی، اور ہے نہیں اللہ تعالیٰ خلاف کرتا اپنے وعدے کے، اور بے شک اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والا ہے، جس دن اس زمین کے بدلے دوسری زمین تبدیل کر دی جائے گی، جیسے کہ ہم نے کل یا پرسوں کے اس بارے میں پڑھا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے مجرموں کو جس دن اس زمین کے بدلے دوسری زمین بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی، اور اللہ تعالیٰ جو اکیلا زبردست ہے اسی کے سامنے سب پیش کیے جائیں گے، جس دن آپ دیکھیں گے ان گنہگاروں کو کہ وہ اپنی زنجیروں میں جکڑ دیے جائیں گے، اور اس وجہ سے تاکہ انہیں ان کا بدلہ دے دیا جائے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، اور یہ پہنچا دینا ہے لوگوں کے لیے، اور تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، اور بے شک آپ کا معبود ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں عقل والوں کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔